آئیے آپ کے ذائقہ اور تشنگی کو تبدیل کرتے ہوئے آج کے اس نشست کی پہلے مقرر حضرت مولانا فضل نورانی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو قاضی شریعت ہے دارالقضاء امور کے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنی علمی حقانی تقریر سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں ان چار مصروں کے ساتھ کہ موسم نور کتنا سہانا لگے، میٹھا میٹھا نبی کا ترانہ لگے، اور پل میں کر لیا معراج کا سفر طے، ہم اگر اس کو لکھے تو زمانہ لگے، ہم اگر اس کو لکھے تو زمانہ لگے۔ میں پر معروف مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا فضل نورانی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ قاضی شریعت دارالقضاء امور۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ کل بات یہ چل رہی تھی، آپ لوگ تھے کچھ حضرات، کچھ طلاق کے مسائل میں بتا رہا تھا آپ حضرات سے، اور اس کے بعد کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو الحمدللہ لوگوں کو سننے کا جذبہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دین کی باتیں ہمارے سامنے آئیں، کچھ مسائل ہمارے سامنے آئیں تاکہ ہمیں بھی کچھ چیزوں کا علم ہو۔ میں آپ حضرات سے سب سے پہلے ایک درخواست یہ کروں گا کہ تقریر کسی انسان کو شریعت پر ابھارنے کے لیے ہے، شریعت مکمل بتانے کے لیے تقریر نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، اتنی موٹی کتاب کوئی تقریر میں آپ کو نہیں سنا سکتا، اور پورا قرآن شریعت ہے، مکمل کتاب ہے۔ تقریر تو اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان کو ایک احساس پیدا ہو جائے اور وہ شریعت کی طرف رغبت کرنے لگے اور شریعت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تقریر صرف اس کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ تقریر ہم کو دین سکھانے کے لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین تو پڑھنا پڑے گا، بغیر پڑھے دین نہیں آ سکتا ہے۔ میں آپ حضرات کو کچھ مسائل ایسے بتاؤں گا، آپ بھی یہ سمجھیں گے یہ صرف سننے سنانے سے 2-4 مرتبہ سننے سے بھی آپ کو ایسے مسائل یاد نہیں ہوں گے، لیکن موٹے موٹے مسائل آپ کے دماغ میں آ جانے چاہیے کہ شریعت کیا چیز ہے، شریعت کس کو کہتے ہیں۔ ہم شریعت سے ناواقف ہیں لیکن شریعت کو جاننا چاہیے، اتنی قیمتی چیز ہے، زندگی کا پورا سرمایہ ہمارا شریعت کے اندر ہے، ہمیں اس چیز کو ضرور پڑھنا چاہیے، ان چیزوں کا احساس آپ کے اندر دلانا ہے۔ تو میں آپ سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر شادی ہو گئی، میاں بیوی کے اندر اتفاق نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے صلح کے لیے، اس کو سلجھانے کے لیے کتنے اسٹیپ بتایا تھا؟ 4 اسٹیپ بتایا تھا آپ لوگوں کو، یاد ہے؟ نہیں، کچھ نہیں یاد ہے، پھر فائدہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ اگر دماغ میں نہیں رکھیں گے تو اتنا سارا خرچ کرنا، اتنی لائٹیں، اتنے پیسے خرچ کرنا، یہ سارا کا سارا بیکار ہے۔ کچھ تھوڑا بہت اگر یاد کر لیں گے، کچھ مسائل اپنے دماغ میں رکھ لیں گے جو آپ کی زندگی میں کام آئے، تو پھر ان ساری چیزوں کا خرچ اور پیسے سارے وصول ہو جائیں گے۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اتفاق نہ ہو تو 4 اسٹیپ بتایا تھا۔ پہلا یہ ہے کہ بیوی کو سمجھایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے، وہاں تک سمجھ میں بات نہ آئے تو تھوڑی بہت تنبیہ کی اجازت دی گئی ہے، وہاں تک بات سمجھ میں نہ آئے تو لڑکے کی جانب سے ایک حکم تیار کیا جائے، لڑکی کی طرف سے ایک حکم تیار کیا جائے، اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے اور بھرپور کوشش کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان یرید ان یصلحا،
اگر یہ دونوں صلح کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے اور زندگی پھر ہنسی خوشی آخر تک زندگی چلنے لگے گی۔ یہ مرد کی طرف سے تھا۔ مرد کو اگر یہ لگے کہ عورت نافرمانی کر رہی ہے تو مرد یہ 4 اسٹیپ اپنائے، اور اگر عورت کو یہ لگے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، میں نے یہی آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر عورت کو احساس ہونے لگے کہ میرے مرد کی طرف سے کچھ نشوز، بدمزاجی، اعراض، دل نہیں رغبت کر رہا ہے، دل پھرا پھرا معلوم ہو رہا ہے، کیوں آواز نہیں آ رہی ہے؟ کون لوگ کہہ رہے ادھر سے آواز نہیں آ رہی؟ اچھا باہر کی طرف آواز، چلیے باہر لوگ، ان تقریروں سے باہر کا فائدہ ہونے والا بھی نہیں ہے بھائی، باہر والا میک نہیں چل رہا ہے، آپ حضرات خیال کریں تاکہ آواز، کیونکہ میک اسی لیے لگایا گیا ہے لاؤڈ اسپیکر تاکہ دور تک پہنچے بات اور اس جلسے کا زیادہ فائدہ ہو۔ جو ماں بہنیں نہیں آ سکتی ہیں وہ لوگ بھی سن لیں، اس لیے آپ حضرات میک کا انتظام صحیح رکھیں۔ تو ہماری خواتین حضرات جو پردے میں ہیں وہ ذرا غور سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں کو یہ لگے کہ ہمارا شوہر ہم سے پھرا ہوا معلوم ہوتا ہے، دل کا رغبت ہماری طرف نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر عورت یہ کوشش کرنے لگے کہ دونوں کے درمیان اتفاق ہو جائے، اور اتفاق وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ اصل یہ بنتی ہے کہ عورتوں کی طرف سے بیجا اسراف ہونے لگتا ہے، مرد پر عورتوں کا بار زیادہ پڑنے لگتا ہے، خرچ اور گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے، عورتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، تو گھر کے اندر بگاڑ کی شروعات شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صلح کرنے کی کوشش کریں۔ وہ احضرت الانفس الشح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عورتیں اپنے ساز و سامان کے لیے، میک اپ کے سامان کے لیے 500 روپے مہینہ خرچ کیا کرتی تھی، تو ذرا اس میں کم کرے، مرد کے اوپر سے بار کو کم کرے، بوجھ کو کم کرے۔ اس کی وجہ سے مرد کے لیے گھر کو چلانا جب آسان ہو جائے گا، اور مرد کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ ہماری عورتیں ہماری خیر خواہ ہیں، ہماری عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا گھر سنور جائے، مرد کے دل میں اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو وہ مرد پھر اپنا قلبی رجحان اپنے عورت کی طرف کرے گا، اور پھر واپس اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اور جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم احسان کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے، سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ انسان جب تک اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ انسان شریعت پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کی سب سے پہلی کنجی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو رب جانے، اپنے رب کی ہر چیز کو مانے، اور اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، تو پھر اس انسان کے لیے شریعت پر عمل کرنا اور اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کی 2 بیویاں یا 2 سے زائد بیویاں ہیں تو اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے کا باعث یہ بنتا ہے کہ کسی بیوی کے ساتھ زیادہ رواداری ہوتی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ کم رواداری ہوتی ہے، پھر ان دونوں بیویوں میں اختلاف شروع ہوتا ہے اور گھر کے اندر سے امن اور چین ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ۔ فرماتے ہیں کہ کسی ایک کی طرف جھک مت جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی کے ساتھ رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، صبح و شام اسی کے پاس رہ رہے ہیں اور دوسرے کی طرف نگاہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ انصاف تمہارے اندر ہونا چاہیے، جب تک تمہارے اندر انصاف نہیں ہوگا تم اپنی زندگی کو بہتر بنا نہیں سکتے۔
اللہ فرماتے کہ دونوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا جائے. ہاں اتنی گنجائش ہے کہ قلبی رجحان کبھی ہوتا ہے کسی بیٹے سے یا کسی اولاد سے زیادہ قلبی رجحان اور محبت ہوتی ہے, دوسرے سے کم ہوتی ہے, لیکن انصاف دونوں کے ساتھ برابر کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کچھ زیادہ روپیہ دیا جائے, کسی کو کم روپیہ دیا جائے, یہ پھر ناانصافی ہے. اگر قلبی رجحان کدھر زیادہ ہے کدھر کم ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی گنجائش ہے. قلبی رجحان, قلب اللہ کے قبضے میں ہے, انسان قلب پر قابو نہیں پا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قلبی رجحان کسی کی طرف زیادہ اور کم ہے تو اتنا چل سکتا ہے, لیکن انصاف ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم صلح اختیار کر لو, صلح کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو. ایک بیوی دوسری بیوی کے بارے میں یہ اپنے اندر جذبہ رکھے کہ اگر ہمارا زیادہ حق ادھر چلا جاتا کوئی بات نہیں, ہماری ہی بہن ہے. دوسری بیوی اپنے اندر یہ جذبہ رکھے کہ اگر اس کی طرف ہمارا حق زیادہ چلا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, دونوں تو ہم ہی لوگ ہیں, ہمارا ہی گھر ہے, ہمارا گھر بہتر انداز میں چلنا چاہیے. اگر دونوں یہ صلح کر لیں اور کوشش کر لیں فإن اللہ کان غفورا رحیما. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سب کی مغفرت کرنے والا ہے. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. اب ہم آ رہے ہیں ادھر جدھر آدمی طلاق دے کر کے پریشان رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر جتنے بھی اسٹیپ بتائے گئے, مرد حضرات 4 اسٹیپ سے کام کریں گے اور عورتیں یہ صلح کا معاملہ شروع کریں گی اور اپنے مرد کو راغب کرنے کی کوشش کریں گی, ہر طرح سے رغبت کرنے کی کوشش کریں گی. اور اگر اللہ فرماتے ہیں اگر مہر کچھ معاف کرنے کی ضرورت پڑے, اگر اس کو یہ لگے کہ ہماری مہر زیادہ ہو گئی ہے. اب یہاں پر مہر کی بات آئی تو میں آپ حضرات ایک بات اور بتا دوں کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ ہمارے سماج میں اور معاشرے میں مہر کے اندر افراط اور تفریط ہے. افراط کا مطلب یہ ہے کہ اتنا باندھ دیا جاتا ہے کہ مرد اپنی زندگی میں اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے, اور تفریط کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کم باندھا جاتا ہے کہ عورت کو اس کی کوئی حیثیت معلوم نہیں ہوتی ہے. مہر کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ مہر حیثیت کے مطابق مناسب ہونا چاہیے. آج ہمارے یہاں یہ افراط اور تفریط یہ ہے کہ کچھ لوگ زیادہ اللہ والا اور شریعت کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مہر فاطمی باندھ دیا جائے. دیکھیے مہر فاطمی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا انعامدار علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا رشتہ ہوا ہے. حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں. کون ہے بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ چاچا. آپ لوگ تھوڑا مخاطب ہو جائیے, بہت ساری باتیں ملیں گی آپ کو اگر ادھر سے ٹائم مل جائے تو. میرے پاس بہت سارا خزانہ ہے اگر آپ لینا چاہیں تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے. حضرت ابو طالب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون ہے؟ حضرت عبد المطلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے اس وقت ان کے باپ تھے یا نہیں تھے؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ پیدائش سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. کب ہوا تھا؟ پیدائش سے پہلے. یہاں پر ایک بہت باریک بات آپ کو ملے گی, ذرا غور سے سنیے. پیدائش سے پہلے موت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, حضور نے یعنی بیٹے نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. حضور کی پرورش کون کرے گا بھائی؟ اب صرف ماں رہی. کون رہی؟ ماں ہے. اب کون اس کی پرورش کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کرنی شروع کی. حضور کی پرورش بچپن سے کس نے کی؟ دادا عبد المطلب نے. یہاں سے ایک مسئلہ آپ کو یہ بتا دوں,
جب وراثت تقسیم کرنے کی باری آتی ہے لینے کے لیے سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو سارے کے سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، آپ حضرات کان کھول کر کے سن لیجئے۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے والوالدات دوسرا پارہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ اللہ فرماتے ہیں بچوں کے دودھ پلانے کے مسئلے کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ بچوں کو دودھ کون پلائے گا، اس کا خرچ کون برداشت کرے گا؟ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ باپ ماں اس کی پرورش کریں گے۔ اگر باپ ماں میں سے باپ نہیں ہے اس کی پرورش کون کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اسی قاعدے کے مطابق دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، پرورش کون کر رہا ہے؟ دادا۔ کون کر رہا ہے؟ دادا۔ کچھ دن کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی حضور بچپنے کی زندگی گزار رہے ہیں، دادا کے بعد کون پرورش کر رہے تھے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ان کے چچا وہی ابو طالب، جن کے بیٹے حضرت علی، اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوئے؟ چچا زاد بھائی۔ پھر اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ اپنے چچا زاد بھائی سے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے پہلے سے بتائیے، کیا ہے؟ کیا ہوا؟ بولے زور سے، بولے تھوڑا سا۔ چاچا اور بھتیجی کا ایک مسئلہ اور صاف کر دوں اپنے سماج کے رسومات کو۔ لوگ جب رشتہ کرتے ہیں اگر دور کا چاچا اور بھتیجی کا رشتہ ہے تو رشتہ نہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ حضور نے اپنی بیٹی کا رشتہ کس سے کیا؟ اپنے چچا زاد بھائی سے، یعنی چچا اور بھتیجا۔ چچیرا چچا بھتیجا ہے، اپنا نہیں ہے، اپنے میں جائز نہیں ہے، لیکن چچیرا چچا اور بھتیجے میں کرنا یہ سنت طریقہ ہے نہیں؟ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے خاندان میں رشتہ نہیں کریں گے۔ بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ اپنے خاندان میں کیوں نہیں کریں گے؟ اپنا سب دیکھا ہوا، بھتیجا دیکھا ہوا، بھائی دیکھا ہوا، اپنے سارے عادات اخلاق سے واقف ہیں، ان سے نہیں کریں گے تو کن سے کریں گے؟ جن کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس کی نوبت کیا پڑتی ہے؟ ایک الگ جگہ ہم نے بچی کی شادی کرا دی، ان کے حالات سے ہم واقف نہیں۔ ایک مرتبہ تحقیق کرنے کے لیے گئے، لوگوں نے بستی کے لوگ کیا ان کے بارے میں خراب بتائیں گے؟ کیا پوچھنے کے لیے گئے کہ یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیا لڑکا کیسا؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے نہیں مت کیجئے، بہت خراب لڑکا ہے۔ چاہے کتنا ہی خراب ہو، یہ کیا کہے گا؟ نہیں لڑکا تو بہت بہتر ہے، ہمارے سماج کا، ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا فلاں، ہمارا بھائی ہے، رشتہ کر لینا چاہیے۔ اور اس کے مطابق آ کر کے رشتہ کر لیتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد کیا نوبت آتی ہے کہ وہ تو شراب پیتا ہے، شراب پی کر کے بچی کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے۔ آتی نہیں یہ ساری نوبتیں؟ ہم اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں ہمارے سامنے ان کی صبح و شام رہتی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی بہت نوک جھوک ہمارے سامنے رہتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں لڑکا خراب ہے۔ اس سے زیادہ خراب جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا وہاں جا کر کے کر لیتے ہیں۔ اس لیے اپنوں میں رشتہ کیا کیجئے۔ ایک مسئلہ صاف ہو گیا، اگر چچیرا چچا بھتیجی کا رشتہ ہے تو رشتہ ہو جائے گا، چچیرا چچا ماموں اور بھانجی کا رشتہ ہے تو رشتہ ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا۔ اپنا ماموں بھانجی میں نہیں ہوگا، اپنا چچا اور بھتیجے میں نہیں ہوگا، یہ بات صاف ہو گئی۔ اب آگے چلیے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب دادا کا انتقال ہو گیا، حضور کی پرورش کس نے کی؟ حضور کے چچا ابو طالب نے کی۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب باپ کا انتقال بچپنے میں ہو جائے تو دادا پرورش کرے گا، دادا کا انتقال ہو جائے تو چچا پرورش کرے گا۔ اور اس کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علل اعلان فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ کس پر کتنا حق جاتا ہے، کون کتنا خرچ کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ لیجئے کہ بچے کا باپ انتقال ہو گیا، دادا ہے اور ماں ہے۔ کون ہے؟ دادا ہے اور ماں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس بچے کے انتقال، خدا نخواستہ اب یہ بچہ انتقال ہو جاتا ہے، اس کی وراثت کس کو ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی وراثت دادا کو 2 حصہ ملے گی اور ماں کو 1 حصہ۔ پورے ترکہ کا کتنا حصہ کیا جائے گا؟ 3 حصہ کیا جائے گا۔ 3 میں سے 2 حصہ دادا کو ملے گا، 1 حصہ کس کو ملے گا؟
ماں کو ملے گا. یاد رکھیے سب بات ملے گی نہیں ہر جگہ. پھر جانا پڑے گا دارالعلوم میں, دارالافتاء میں مسئلہ پوچھنے کے لیے. آپ کو فری میں مل رہا ہے, لیتے جائیے. کہتے ہیں کہ اسی کے مطابق اگر بچے کا 1500 روپے مہینہ خرچہ ہو رہا ہے تو 1000 روپیہ مہینہ دادا دے گا, 500 روپیہ مہینہ ماں دے گی. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, چلیے دادا کو اب جانے دیجئے, دادا کا انتقال ہو گیا, اب اس کے بعد کون پرورش کرے گا؟ دادا, چچا کرے گا. چچا کا بھی وہی ہے, دادا کے بعد اگر ماں اور چچا صرف ہے, یہ بچہ انتقال ہو جاتا ہے تو جو دادا کا 2 حصہ وہ چچا کو ملے گا اور ماں کو وہی 1 حصہ ملے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب چچا وہ 1000 روپیہ مہینہ چچا دے گا اور 500 روپیہ مہینہ کون دے گی؟ ماں دے گی. یہ سب مسئلہ معلوم ہو رہا ہے نا, لگ رہا ہے کچھ آپ لوگوں کو مل رہا ہے. چلیے آگے چلیے. یہ ایک موٹی سی مثال تھی. اب وہ بچہ انتقال ہو جاتا ہے تو وراثت تقسیم کرنے کے لیے سب کوئی دارالعلوم جاتے ہیں. دارالافتاء میں مفتی صاحب کو جا کر کے فرائض لکھاتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ بچہ انتقال ہو گیا ہے, وہ میرا بھتیجا تھا اور وہ اس کی ماں ہے اور میں ہوں, 2 ہی وارث ہوں, مجھے کتنی زمین ملے گی؟ تو مفتی صاحب یہ کہیں گے 15 ڈسمل زمین ہے تو 10 ڈسمل تم کو چچا کو مل جائے گی اور 5 ڈسمل کس کو ملے گی؟ ماں کو مل جائے گی. لیکن جب خرچہ کرنے کی باری آتی ہے تو کوئی دارالافتاء نہیں پہنچتا ہے کہ ہم کو اس بچے پر کتنا دینا ہوگا. کوئی پہنچتا ہے؟ اب تک میرے زمانے میں, شاید میرا 10 سال ہو گیا دارالعلوم امور میں, کوئی اس مسئلے کو لے کر کے نہیں گیا ہے کہ بتائیے کہ ہمارے بھتیجے پر مہینہ کتنا خرچہ کرنا ہوگا, اس کو ماں کو کتنا لگے گا, مجھے کتنا لگے گا. یہ تو سارے کچھ لے کر کے جاتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, ہم کو کتنا ملے گا, لیکن یہ کوئی پوچھنے نہیں جا رہا ہے کہ ہم کو کتنا دینا پڑے گا. بات آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ چلیے ایک موٹا سا مسئلہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا. چلیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ میاں بیوی کے درمیان ساری کوششیں ہو گئی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان مزاج نہیں ملتا ہے. خدا دادی چیز ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مزاج کوئی کسی کے اندر کمی نہیں ہے لیکن دل لگی نہیں ہوتی ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان جب تک دل لگی نہیں ہوگی وہ زندگی چین والی نہیں ہو سکتی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ اعلان کرتا ہے کہ بیویوں کو اور شوہروں کو ایک دوسرے کے تسکین کے لیے, دلی سکون پیدا کرنے کے لیے ہے. انسان بغیر شادی کے بے چین رہتا ہے, جب شادی کر لیتا ہے تو لڑکی کا دل بھی چین قرار پاتا ہے اور لڑکے کا دل بھی چین اور قرار پا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ والی صفت پیدا نہ ہو, دونوں کے درمیان اتفاق نہ ہو سکے اور کسی کے اندر کوئی نہیں کمی نہیں لیکن دل نہیں مل رہا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی. تفریق کیوں ہوگی؟ اب آپ لوگ یہ کہیں گے, اب جو اعتراض کرتے ہیں اسلام پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں طلاق دے کر کے کیا کیا جاتا ہے, لڑکی کی زندگی کو برباد کر دیا جاتا ہے. محترم بزرگوں, دوستو, اعتراض کرنے والوں, اسلام کو پڑھنا شروع کیجئے. اسلام اور قرآن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن صرف مسلمانوں کو نہیں دیا, یہ قرآن پوری دنیا کا دستور ہے. پوری دنیا اسی قرآن سے علم حاصل کرتی ہے. جو قوم اس دنیا سے کٹ کر کے ہے اس قوم کی زندگی میں سکون نہیں ہے اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا. قرآن کو پڑھیے اور مکمل پڑھیے. فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتفاق نہ ہو, ایک ساتھ رہ کر ہر وقت جھگڑا, تو اس سے بہتر ہے کہ دونوں کو الگ کر دیا جائے. کیوں الگ کیا جاتا؟ دونوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. کیوں الگ کیا جاتا بھائی؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اسلام میں طلاق کیوں ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ بہت سارے سمجھوتے کرنے کے بعد بھی اگر دونوں کے درمیان اتفاق نہ ہو جائے تو لفظ طلاق کے درمیان ذریعے سے دونوں کے درمیان الگ الگ کر کے دونوں کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے, دونوں کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے نہیں ہے, تاکہ یہ اپنی دوسری جگہ شادی کر کے خوش رہے, وہ دوسری جگہ شادی کر کے خوش رہے. ایک چیز میں اپنے سماج کے رسم و رواج پر اور تنقید کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے
اسلام کے اندر جو چیزیں جائز ہیں ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، اور جو چیزیں ناجائز ہیں ان کو ہم نے گلے سے لگا لیا، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ اسلام نے جس چیز کو جائز قرار دیا اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہم اور آپ کسی بیاہی لڑکی سے شادی کرنا عیب سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے؟ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی اس گیانڈوب میں خوب آتے جاتے ہیں، اس سیمل باری میں خوب آتے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس دنیا کا سب سے اعلیٰ آدمی کون ہے؟ بتائیے ذرا، اس دنیا کا سب سے اول درجے کا آدمی انسان کون ہے؟ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی دنیا کا انسان اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اس سے بڑے درجے کا انسان کوئی دنیا میں آیا۔ سب سے پہلا انسان اس دنیا میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، انہی کے اولاد میں پوری دنیا ہے، انہی کے اولاد میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی ان کا لڑکا، ان کا امام، اللہ نے لڑکے کو امام بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے علم دے دیا اور میں امامت کرتا ہوں، میرا باپ پیچھے اگر نماز پڑھ رہا تو کیا میرے باپ کی شان گھٹ جائے گی؟ ان کو فخر ہوگا کہ میرا لڑکا میری امامت کر رہا ہے۔ یہ ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان گھٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی جگہ بہت اعلیٰ اور بلند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ آپ حضرات اس چیز کو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں ہیں؟ 11 شادیاں ہیں۔ کتنی؟ 11 شادیاں ہیں۔ ان میں سے کتنی کنواری لڑکی سے شادی ہوئی ہے اور کتنی پہلے سے شادی شدہ لڑکی سے شادی ہو؟ بتائیے ذرا آپ لوگ۔ اسلام، ہم لوگ مسلمان تو کہلاتے ہیں، اپنے نبی کی کچھ نہیں جانتے، اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، محمد کا میم بھی نہیں جانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسے مسلمانوں پر کیوں نہیں خدا کا غضب آئے گا؟ جو انسان اپنی حقیقت سے ناواقف ہوگا اس انسان پر، اس قوم پر کیوں نہیں اللہ کا غضب آئے گا؟ اور ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح سے پریشان ہیں۔ کیوں نہیں پریشان ہوں گے بھائی؟ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، یعنی ہماری زندگی انہی کی زندگی کا نمونہ اور آئیڈیل ہے، تو ہم ان کی زندگی کو جب تک نہیں پڑھیں گے ہم ان کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں بنا سکتے۔ تو پھر ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان کے دادا کون، چچا کتنے، پھوپھیاں کتنی، کن کا کیا نام، ان کا رشتہ کہاں ہوا، ان کی بیٹیوں کا رشتہ کہاں ہوا، کتنے لڑکے ہوئے، ان کے بچوں کی وفات کب ہوئی، یہ سب چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل جاننے کی ضرورت ہے۔ جب تک ان چیزوں کو نہیں جانیں گے اس سے ہم اپنی زندگی کو نکھار نہیں سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کی زندگی کو پڑھیں گے اور اسی کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 شادیاں ہیں، 11 میں صرف ایک کنواری ہے۔ کون ہے؟ صرف ایک۔ 10 کیا ہیں؟ شادی شدہ ہے سب پہلے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی مولانا؟ 40 سال تھی شادی کے وقت۔ حضرت خدیجہ کی عمر شادی کے وقت 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال تھی۔ اور حضرت خدیجہ کی ان سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ 2 مرتبہ جس کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور یہ 25 سال کا لڑکا 40 سال کی عورت سے شادی کر رہی ہے، بیاہی لڑکی سے شادی کرنا عیب اگر ہوتا تو اس دنیا کا سب سے بلند مرتبے کا انسان وہ کام کبھی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ تو اس کو جو ہم نے عیب بنا رکھا ہے یہ ہماری غلطی ہے، شریعت کی غلطی ہے۔
اگر اس عیب کو ہم اپنے دل سے نکال لیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بدامنیاں سب ختم ہو جائیں گے۔ شادی آدمی کیوں کرتا ہے بھائی؟ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اور آقا نامدار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی جو شادی کرتا ہے 4 وجہوں سے کرتا ہے۔ کیا کیا؟ کوئی آدمی حسن دیکھ کر کے، خوبصورتی دیکھ کر کے کرتا ہے، کوئی آدمی مال و دولت دیکھ کر کے کرتا ہے، کوئی آدمی ذات برادری کو دیکھ کر کے کرتا ہے، اور کوئی آدمی دینداری کو دیکھ کر کے کرتا ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں سے حسن، پیسہ، دولت اور حسب نسب، اس کی وجہ سے اگر کوئی شادی کرے گا تو اس کی زندگی میں چین اور سکون کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ آدمی کو اگر زندگی بہتر بنانا ہے شادی کے ذریعے سے تو وہ دینداری کے مطابق عمل کرے گا۔ اب جب دینداری کے مطابق عمل کرے گا اور دیندار لڑکی کو شادی کرے گا تو گھر کے اندر دین آئے گا۔ کیا آئے گا؟ دین آئے گا۔ تو شادی شدہ لڑکی اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا طلاق ہو گئی ہے، اس سے نکاح کرنا عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے اس نے شادی کی تھی شریعت کے مطابق اس نے نکاح کیا تھا، نکاح کر کے اس کے ساتھ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد وہ عدت گزارنے کے بعد بالکل اور عورت عام عورتوں کی طرح ہے۔ اگر کوئی آدمی کنواری سے شادی کرتا ہے تو وہی بات ہے، کوئی آدمی شادی شدہ سے شادی کرتا ہے تو بھی وہی بات ہے۔ اس عیب کو ہم اپنے سماج سے ختم کریں، سارے لوگ اس چیز کو دیکھیں۔ چلو ہم ادھر چلیں گے، پھر ابھی پرچی بڑھا دی جائے گی کہ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا، طلاق کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، اگر خدا نخواستہ دونوں کے درمیان نہیں بنتی ہے تو کیا کیا جائے گا؟ طلاق کے ذریعے سے دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ طلاق کس کو بولتے ہیں؟ طلاق کی 3 قسم ہے۔ کتنی قسم ہے؟ طلاق کی 3 قسم ہے۔ ایک ہے طلاق رجعی، ایک ہے طلاق بائن، ایک ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کہتے ہیں کوئی آدمی اپنی بیوی سے صریح الفاظ میں یہ کہہ دے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اس کو طلاق رجعی، ایک مرتبہ کہے یا 2 مرتبہ کہے صریح الفاظ سے کہ میں تجھ کو 1 طلاق دیتا ہوں یا 2 طلاق دیتا ہوں، تو اس کو طلاق رجعی بولتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے درمیان، عدت کیا ہے پھر آگے دیکھتے ہیں، عدت کے درمیان اگر رجوع کر لیتا ہے، یعنی 2 آدمی کی گواہی کے ساتھ 2 آدمی کے سامنے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو لوٹا لیا، تو اس کی بیوی بیعینی اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ لیکن ایک حکم یہ ہو جاتا ہے کہ جتنی طلاق دی اس نے، 1 طلاق یا 2 طلاق دی تو یہ ختم ہو گئی، اب صرف 1 طلاق دی تھی تو 2 طلاق کا مالک رہے گا، 2 طلاق دی تھی تو 1 ہی طلاق کا مالک رہے گا۔ ایک ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن بولتے ہیں کہ گول مول الفاظ میں اپنی بیوی سے جدا ہونے کو کہہ دے اور مراد طلاق لے لے تو اس کو طلاق بائن بولتے ہیں۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ اب رجعت کر کے وہ واپس نہیں لا سکتا ہے۔ اگر اس کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہے تو اس سے پھر دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، پھر مہر طے کرنا ہوگا۔ جو مہر طے کیا جائے، پہلا والا مہر اس کے ماتھے پر ہے وہ تو دینا ہی ہوگا، پھر جو دوبارہ نکاح کرے گا تو یہ بھی مہر اس کو دینا پڑے گا۔ اس کو طلاق بائن بولتے ہیں۔ یہ بھی اگر 1 طلاق یا 2 طلاق کنائی الفاظ سے دے، صریح الفاظ طلاق استعمال نہ کرے تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی 3 طلاق دیتا ہے، چاہے صریح الفاظ میں دیتا ہے یا پھر کنائی الفاظ میں 3 طلاق کی مراد لے لیتا ہے تو اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ طلاق مغلظہ کا حکم یہ ہے کہ اب اس سے دوبارہ شادی کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کہاں اس کو بیان فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دیکھو اب تمہارے درمیان اگر اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے تو 3 طلاق ایک ساتھ مت دو، طلاق 2 ہی دو یا 1 دو۔ کیا دو؟ 1 یا 2، تینوں طلاق کبھی مت دینا۔ 3 طلاق دے کر کے آج ہمارے نوجوان حضرات غصے میں آ کر کے تینوں طلاق ایک بار مرتبہ میں دے دیتے ہیں اور دارالافتاء میں آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے تو غصے میں 3 طلاق دے دیا،
جب ان سے یہ کہتا ہے کہ غصے میں بھی طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے تو اب کیا کرنا ہوگا، اب کوئی صورت نہیں ہے تم سے نکاح کرنے کی، تو پھر وہ کیا روتا ہے کہ بچے ہیں کیسے کیا ہوگا۔ ایک بات میں اور آپ کے ذہن سے ایک بات صاف کروں، کیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق دے کر عورت کی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ عورت کی زندگی کبھی برباد نہیں ہوتی ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر کوئی مرد نافرمان بن جاتا ہے، اپنی عورت کو نہیں رکھ سکتا ہے، تو اللہ فرماتے تفریق ہو جاتی ہے۔ یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ سب کو کھلانے پلانے والا ہے، کوئی مرد کسی عورت کی پرورش کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے استغنا سے، اپنی وسعت سے اس کو وسعت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خود کفیل بن جائے گا، اس کی زندگی گزارنے کا سبب اور اسباب پیدا کرے گا۔ انسان یہ کہتا ہے کہ زندگی، عورت کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی کچھ غلط فہمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم کو یہ لگتا ہے کہ عورت کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ مان لیتے ہیں ہم کسی نے 3 طلاق دے دی، اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اب کیا رونا، عورتیں آگے کیا رونا روتی ہیں کہ مفتی صاحب بچے ہیں کیسے اس کی پرورش کریں گے، کہاں سے خرچ لائیں گے۔ اے بھائی آپ قرآن کو پڑھنا تو شروع کیجئے، یہ بچے، اس کی پرورش، اس کی کفالت باپ کے ذمہ ہے۔ جب اس نے تم کو 3 طلاق دے دیا، اس بچے کو تم نے اس کے گود میں کیوں نہیں تھما دیا؟ اس بچے کو تم گود میں لیے کیوں پھر رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی پرورش ہم کیسے کریں گے؟ بچے کی پرورش تمہارے ذمہ نہیں ہے، بچے کی پرورش اس کے ذمہ ہے۔ جس نے 3 طلاق دی اور اپنا ہوش کھو دیا، اب اس کے ہوش ٹھکانے لگے گا۔ جب بچہ دودھ مانگے گا، دودھ کے لیے ترسے گا، تب اس کا دماغ ٹھکانے لگے گا، پھر در در چاروں طرف گھومتا پھرے گا اور آسمان اور چاند ستارے نظر آنے لگیں گے، تب پتا چلے گا یہ مرد کی زندگی برباد ہوتی ہے، عورت کی زندگی برباد نہیں ہوتی ہے۔ اسی وقت بچہ گود میں دے دیا اور اپنا گھر چلا جائے۔ کیوں؟ باپ کے یہاں اس کا حصہ ختم ہو گیا کیا؟ شادی کرا دینے کے بعد عورت کا حصہ باپ کے یہاں سے ختم ہو جاتا ہے؟ بیٹے کو 2 حصہ ملتا ہے تو بیٹی کو 1 حصہ، وہ حصہ ابھی تک باقی ہے۔ اب اس عورت کے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اس سے پرورش ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ہے بھائی؟ بیٹا کو 2 حصہ ملتا ہے تو اس کے اخراجات جانتے ہیں، بیوی کو نفقہ بھی دے گا، اس کا کپڑا بھی دے گا، باپ ماں کو کھلائے گا بھی، سارا کچھ خرچ کرے گا، اور کیا بیماری آجاری کا علاج بھی کرے گا۔ اور عورت کے ساتھ کیا ہے؟ کچھ نہیں، سارا خرچ کس کے اوپر ہے؟ مردوں کے اوپر ہے۔ عورتوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبرعاً یہ سارا احسان فرمایا ہے۔ مرد نے جو طلاق دی اس کا مہر ملے گا، مہر لے گی وہ، باپ کے یہاں جو حصہ باقی تھا وہ 1 حصہ میں اپنی زندگی کی پرورش کرے گی۔ اور پھر جو ہم نے یہ عیب بنا رکھا ہے کہ اب اس کا نکاح کہیں نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ اس عیب کو ہم ختم کریں گے، ہم سارے لوگ مل کر کے اس عیب کو ختم کریں گے کہ اس کا نکاح کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی عار کی بات نہیں ہے، اس سے نکاح کرنا نبی کی سنت ہے۔ نبی نے سب سے پہلے 2 مرتبہ شادی کی ہوئی عورت سے شادی کی ہے، 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی ہے، اور ساری اولاد انہی سے ہے، ایک کو چھوڑ کر کے 4 بیٹیاں انہی سے ہے۔ اور جو 10 شادیاں ہیں ان میں سے صرف حضرت ماریہ سے ایک اولاد ہے، ساری اولاد انہی سے ہے۔ دیکھیں ٹائم ہو گیا ختم، اب طلاق کو جلدی سے سمجھ لیجئے۔ طلاق تو یہ ہوا کہ عورت کی زندگی برباد نہیں ہوتی ہے، مرد طلاق دے کر کے کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ زندگی کس کی برباد ہوتی ہے؟ جب پالے گا پوسے گا تب اس کو پتا چلے گا، تب اس کے پیچھے پیچھے گھومے گا، اے میری محبوبہ کہاں چلی جا رہی ہو، ہم نے تو بہت بڑی بھول کر دی، اب تو ہم کیا کریں گے؟ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے لانے کی ساری تدبیریں کرنا شروع کر دے گا۔ وہ جب اس کو پیشاب پاخانہ کرانے کی باری آئے گی، پیسہ تو دے دے گا کسی کو کھلانے پلانے کے لیے، پیشاب پاخانہ کرانے کی باری آئے گی، رات کو بچہ روئے گا، ٹینٹیں کرے گا، تب دماغ ہوش میں آئے گا اور ٹھکانے لگے گا، وہ تو چھوڑ کر کے چلی جائے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس عورت کا حصہ اس بچے سے ختم ہو گیا، نہیں، جب یہ بچہ جوان ہوگا
پھر یہ کمائے گا کجائے گا، جتنی دولت ہوگی ماں کو بھی اس کا حصہ ملے گا. کبھی یہ سمجھ میں مت رہیے کہ اس نے تو خرچ ورچہ کچھ نہیں کیا اس کا حصہ نہیں ملے گا. نہیں، ماں کا حصہ بالکل متعین ہے، اس کو ملنا ہی ملنا ہے، ہر صورت میں ملنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو زندگی کس کی اچھی ہے، عورت کی یا مردوں کی؟ مردوں کی زندگی بڑی کٹھن کے ساتھ گزرتی ہے. یہ تو ہم لوگ صرف کیا ہے، ہماری عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں، اس لیے ہمارے یہاں دو چار اگر بنات کھل جائے اور عورتیں پڑھنا شروع کر دے تو دماغ ٹھکانے لگا دیں گی. تو یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد اب کوئی آپشن نہیں رہ جاتا ہے کہ اس سے شادی ہو. اس لیے آدمی جب بھی طلاق دے، طلاق انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی کو خراب کرنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے میں ایک مکمل سورۃ الطلاق نازل فرمائی ہے. اب میں مختصر طور پر طلاق دینے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے طلاق ہے؟ آ گئی نا؟ کہیں کوئی پوچھے گا تو جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں جواب دے پائیں گے تو میرا فون نمبر رکھ لیجئے گا اور مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا. جو یہ کہتا ہے کہ طلاق سے عورت کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، میں یہ کہوں گا سب سے پہلے پڑھنا شروع کرو، عقل اپنے اندر لاؤ. تم نے تو سمجھا کچھ نہیں ہے اور فتویٰ دینا شروع کر دیا. اللہ فرماتے کہ دیکھیے اب جب یہ بات ساری نوبت آ گئی، طلاق دینا ہی پڑے گا، اب کوئی صورت اچھی زندگی نہیں گزر سکتی ہے، دونوں کو الگ کرنا ہی ہوگا. تو اللہ فرماتے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. یہ سورۃ الطلاق ہے 28ویں پارے میں. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہیں، اے نبی اگر آپ طلاق دیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، مکمل طریقہ بتلایا کہ طلاق دینے کا طریقہ اور ڈھنگ سیکھ لو. طلاق غصے میں دینے کی چیز نہیں ہے، طلاق دینے کا ڈھنگ سیکھو. فرماتے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت میں یعنی جب آپ نے یہ طے کر لیا اور گھر والوں سے بھی مشورہ کر لیا، ساری چیزیں آ گئی، لڑکا کی طرف سے ایک آدمی، لڑکی کی طرف سے ایک آدمی، مشورہ ہوگا. جب نبھنے کی کوئی صورت نہیں بنے گی تب طلاق کی نوبت آئے گی. تو وہاں ہوش ٹھکانے رکھ کر کے طلاق دینے کو کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے کہ جب یہ طے ہو گیا تو اب طلاق دینا ہوگا تو عدت میں دینا ہوگا، غصے میں نہیں. عدت کیا بولتے ہیں کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتی ہے، ہر مہینے میں اس کو ماہواری آتی ہے، کہتے ہیں جب حیض سے پاک ہو جائے گی اور اس پاکی کی صورت میں اس سے صحبت بھی نہیں کرنی پڑے گی، یعنی اس کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی ہوگی. جب آپ نے ٹھان لیا کہ نہیں اب ہم کو طلاق دینا ہی ہے تو اب اس کے قریب نہیں جانا ہے. حیض سے پاک ہو جائے گی اور اس سے صحبت نہیں کرنی ہے، اب ایک طلاق دیجئے. کتنی ڈھنگ سکھایا طلاق دینے کا، اور اس میں کتنے سارے فوائد ہیں، میں فوائد بتاتا جاؤں گا. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اللہ فرماتے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو یاد رکھو. عدت اس کی کیا بنتی ہے؟ 3 حیض گزر جائے، طلاق دینے کے بعد 3 حیض گزر جائے گی تو وہ عورت خود بخود آپ سے جدا ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ خود بخود. اب دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک طلاق آپ نے کب دی؟ اس طہر میں، یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد جس طہر میں آپ نے اس سے صحبت نہیں کی ہے اس طہر میں آپ نے طلاق دے دی. اللہ فرماتے ہیں اب اس کی عدت کو گنو. 3 حیض آ کر کے وہ صاف ہو جائیں گی، پاک ہو جائیں گی، آپ سے بائنا ہو جائیں گی. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ. وہ آپ کے گھر میں کب تک رہیں گی؟ وہ عدت جو گزرے گی آپ کے گھر میں گزرے گی. یہ نہیں ہے کہ طلاق دے دیا اور کان پکڑ کے نکال دیا، نہیں. اللہ نے ڈھنگ سکھا دیا کہ دیکھو تم نے طلاق دی، اب عدت گزرے گی اس کی 3 حیض، تینوں حیض آپ کے گھر میں رہے گی. وہ اپنے ہی گھر میں جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں رہے گی، آپ کو دوسرے گھر میں رہنا ہوگا. لا تخرجوهن من بيوتهن، ان کو ان کے گھروں سے نکالو مت. ولا يخرجن الا، اور وہ بھی خود بخود اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ شوہر نے طلاق دے دیا تو یہ روتے چلاتے اپنا گھر بھاگ جائے، نہیں، بالکل نکلنے کی اجازت نہیں ہے. وہیں رہے گی، وہیں عدت گزرے گی. کھانا پینا کون دے گا؟ وہی کھلائے گا. جس نے طلاق دینے کی ٹھانی ہے وہی کھانا کھلائے گا، دوسرا کھانا نہیں کھلائے گا. کپڑے کی ضرورت پڑے گی وہی کپڑا دے گا اور جھک مار کر کے دے گا. ایسے دے گا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی ایسی بد زبان عورت ہو جائے، بدکاری کرنے لگے، بد زبانی کرنے لگے، ہر وقت گالی گلوچ کرنے لگے، تو پھر اس کو گھر سے نکال سکتے ہیں.
یہ تو مجبوری ہے. اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ لا تدری لعل اللہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اللہ فرماتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی، بس یہی. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب عدت شمار کرنے لگو، ایک حیض آ گیا. دیکھیے ایک کی طرف سے میرے پاس کچھ لوگوں کی طرف سے شکایت آئی کہ جب ہمارے کام کی بات آتی ہے تو تقریر کرنے نہیں دیتے ہیں اور شاعروں کو لا کر کے بیٹھا دیتے ہیں، اور جب آدمی بھاگنے لگتا ہے تو تقریر کرنے کے لیے بیٹھا دیتے. اس سے کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ ہونے والا ہے کیا؟ کوئی اگر کام کی بات ہمارے پاس ہم کو بتا رہا تو فائدے کی بات ہے، اور اگر کوئی ہمارے کام کی چیز نہیں آ پا رہی ہے تو وقت گزارنا خامخواہ گزارنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھو عدت، بس میں مختصری کر رہا ہوں، جب عدت گزرے گی تو تم احصل عدت تک عدت کو شمار کرتے رہو. یعنی ایک حیض نکلا، 2 حیض نکلے گا، تیسرا حیض نکلے گا، تو اللہ عدت شمار کرنے اس لیے کہہ رہا ہے کہ اب جب طلاق دے دیا ہے اور عورت سے جدا ہے، 1 مہینہ جدا ہے، 2 مہینہ جدا ہے، 3 مہینہ جدا ہے، عقل ٹھکانے آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ عقل ٹھکانے آ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. جب اس کو اپنے گھر میں رکھ کر کے اس کے ساتھ رواداری کرو گے، کھانا پینا بھی دو گے، کپڑے لتے بھی دو گے، اور اس کے ساتھ 3 مہینے جب الگ رہو گے، جب تمہارے ہوش ٹھکانے آئیں گے، نفسانی خواہشات ابھریں گے، تو تمہارا ہوش ٹھکانا آئے گا اور تم یہ کہنے لگو گے، مشورہ کرنے لگو گے بہت بھاری ہے بیویوں سے الگ رہنا، ایک کام کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، چلو رہنے دیتے ہیں. 2 مہینہ الگ رہنے کے بعد ہوش ٹھکانا لگ جائے گا. خاص کر کے اگر بچہ پاس میں ہے تو ہوش ٹھکانے لگے گا اور فوراً کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا اور مفتی صاحب کے پاس جائے گا. مفتی صاحب ہم نے تو ایک طلاق دی ہے ایک عدت میں جیسے آپ نے بتایا تھا، لیکن 2 مہینے تو گزر گئے، اب تو بڑا بھاری گزر رہا ہے، بچوں کو کھلانا، پیشاب پاخانہ کرانا، یہ کرانا وہ کرانا، رات بھر سونے نہیں دیتا ہے، 2 مہینے سے تو کبھی نیند نصیب نہیں ہوئی ہے، اب کیا کرو؟ تو مفتی صاحب کہیں گے جا کے رجوع کر لو فوراً، تمہاری خیریت اسی میں ہے. کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لا تدری، تم نہیں جانتے ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے. لعل اللہ یحدث، کہ اللہ ایک امر پیدا کرے گا اور تمہاری زندگی سنور جائے گی. یہی امر جب نفسانی خواہشات پریشان کرے گی اور بچوں کی رونا چلانا اور اس کی خدمت کرنا، خاطر و مدارات کرنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی تو ہوش ٹھکانے لگے گا اور زندگی خوبصورت بن جائے گی. آ گئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ او فارقوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الخاسرون. آگے چلیے کوئی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ نہیں اب تو زندگی اس کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے تو اس کو اس سے رجعت کر لو. کیا کر لو؟ رجعت کر لو، اور معروف طریقے پر رجعت کرو. یہ نہیں ہے کہ رجعت کر لیا اور پھر بعد میں اس کو پریشان کرنا، نہیں، بعد میں اس کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے اگر ڈر کر کے کام کرو گے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب شریعت کے مطابق کام کرو گے، یجعل لہ مخرجا، تمہاری پریشانیوں سے نکالنے کا راستہ اللہ خود فرمائے گا. یہی راستہ ہے. جب شریعت کے مطابق تم طلاق دو گے، اللہ تمہاری مشکلوں سے نکلنے کا راستہ فرما دے گا، اور یہی راستہ ہے کہ تمہارے لیے آسانی فرما دے گا. اگر تمہاری سمجھ میں اس وقت بھی آ جائے کہ نہیں اب زندگی تو نہیں گزر سکتی ہے، تو اب اس وقت آدمی ہوش کے ساتھ طلاق دے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ 2 مہینے ہم الگ رہ سکے، اب آگے الگ رہ کر کے زندگی گزار لیں گے. جب یہ طے کر لے گا اور دونوں کی سمجھ میں آ جائے گا تو کوئی بات نہیں، دونوں کی زندگی اچھی گزر جائے گی تو طلاق دے دو. تمہاری زندگی بھی باہر جا کر کے الگ اچھی گزرے گی، اس کی زندگی بھی باہر جا کر کے الگ اچھی گزرے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. کوئی کسی کا محتاج نہیں، صرف اللہ کا محتاج ہے. آدمی اللہ سے ڈرے گا، اللہ تمام کفالات، زندگی میں مشکلات سے نکلنے کا راستہ
نکالے گا، اور اگر وہ کسی پریشانی میں اس پریشانی کا حل نکالے گا، اور اگر اس کو رزق کی تنگی ہے رزق کی تنگی کا ذریعہ اللہ فرمائے گا، اور اگر گنہگار ہے اللہ فرماتے ہیں وَيُعْظِمْ لَهُ يُكَفِّرَ اللَّهُ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کے اجر کو 2 گنا 3 گنا بڑھا دے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، ابھی طلاق کے متعلق میں نے صرف جو سورۃ الطلاق آدھا صفحہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اور پورے 2 صفحے کی یہ پوری صورت ہے، پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، پوری مثالوں کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ لوگ خود ہی پڑھتے رہیے گا اور مسائل کو سیکھتے رہیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔